اور ایک بات اور بولی جاتی ہے، ایک بات اور، فیتن باغیہ، بولے سرکار نے فرمایا ہے، حضرت عمار تھے نا وہ، یہ حضرت یاسر تو کون، حضرت عمار، حضرت عمار ابن یاسر، فرمایا گیا ان کے تعلق سے کہ ان کو تقتلہ فیتن باغیہ، کہ انہیں ایک، اب ترجمہ کرتے ہیں باغی، میں سمجھا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، ذرا توجہ سے فرمائیے گا. کہتے ہیں سرکار نے خود فرمایا ان کو ایک باغی گروہ. ہم نے کہا قربان جائیں تیری عربی دانی پہ، ابے بغا یبغی کا ایک ہی معنی آتا ہے، اور اگر بغا یبغی کا ایک ہی معنی آتا ہے اور پھر اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے، تو پھر سن، حضرت علی سے جب اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہا حضرت علی سے، سرکار یہ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا ان کو ہم منافق کہیں؟ کیا ہم ان کو ایمان سے باہر مانیں؟ حضرت علی کا جملہ سنیے گا، یہ آج پڑوسی ملک سے بھی بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کو بھی دور کرنا ہے. جو اپنی تقریروں سے بدبو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کسی ایسی قریشی کی باتیں مت سنو، وہ تو ملا ہوا ہے کسی اور سے، سندیں چاہیے تو بعد میں مل لینا. ہمیں الحمدللہ مسلکی اعلیٰ حضرت کے پابند چاہیے، مسلکی اعلیٰ حضرت کی بولی بولنے والے چاہیے. ہم نے کہا سن، حضرت امیر معاویہ کے لیے سب حضرت علی سے جب پوچھا گیا یہ تمہارے خلاف لڑنے والے، کیا ان کو ہم منافق کہیں یا کسی اور زمرے میں لے کر جائیں؟ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، اخواننا بغوا علینا، فرمایا ارے کچھ مت کہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. فیۃ الباغیہ کا معنی باغی نہیں ہے، فیۃ الباغیہ کا معنی خلاف کھڑا ہونا ہے. اور جو خلاف کھڑے ہوئے تھے، امیر معاویہ کا بھی اجتہاد تھا، حضرت علی کا بھی اجتہاد تھا، اور دونوں اجتہاد، ایک مختی بھی ہو سکتا ہے، ایک مصیب بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ سے دونوں کو ثواب مل رہا ہے. آئے ہے سبحان اللہ. جملہ سنیے آپ لوگ کیا کہہ رہا ہے وہ عوام میں. ہاں دوبارہ نعرہ لگائیے، محبت سے آپ بھی بولے یار. ارے جملہ سنے میری عوام کا یار. جو نعرہ ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں لگایا، عوام نے لگا دیا، مگر برا ماننے کی بات نہیں، آپ ہی کی تربیت ہے جو سیکھے ہیں. یہ آپ کی طرف سے جواب بھی دے دیا میں نے، کوئی بات نہیں. عظمت صحابہ کا عنوان ہے نا، بولتا رہوں گا انشاءاللہ. کچھ لوگ تو میرے چہرے کو رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ترس کھا کھا کے. ترس مت کھائیے، جس کو ترس کھانا تھا میرے مرشد نے ترس کھا لیا ہے. بس آپ سنیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ایک حدیث تحریر کی گئی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو تو ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. کوترا پیارا نعرہ لگایا ہے اس نے. حضرت علی وہ ہے جو علی سے، حضرت امیر معاویہ وہ ہے، وہ معاویہ ہے جنہوں نے قرآن کی کتابت بھی کی ہے. بولو سبحان اللہ. کاتب وحی کا نام حضرت علی ہے، یہ وہ علی ہے جو حضرت امیر معاویہ ہے، یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے لیے، جن کے گھر کے لیے سرکار نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کعبے میں آ جاؤ امان مل جائے گی، سفیان کے گھر میں آ جاؤ امان مل جائے گی. ارے جس کے گھر سے اس زمانے میں امان ملی ہو، آج محبت کی جائے تو الحمدللہ یہاں سے بھی امان مل رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی امان ملے گی. اور سنیں صحابہ اکرام سے ایک یاد اور پرچہ ہو تو وہ بھی دے دیجیے. چلیے اب خطیب کے انداز میں فقی بن جاتے ہیں. آپ فقیانہ انداز اختیار کر لیں. خطیبانہ ہی چلے، فقیانہ. بھئی فقیانہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسئلے بیان کی جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ، سمجھ گئے؟ جیسے بولا جاتا ہے نا، ایک بار وہاں ادھر آسام کی سرزمین پر گیا، میں اسی انداز میں تقریر کر رہا تھا، وہاں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. تو پھر ان سے میں نے کہا کیا کیا جائے، تو بولے لہجے میں تقریر کریں. علماء نے کہا، اور جب لہجے میں تقریر کری تو ہر جملے کے بعد بھالو 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 تو وہی پوچھنا پڑ رہا تھا. مگر اللہ کا شکر ہے کرناٹک کی سرزمین پر لوگ اچھی طریقے سے صلح کلی نبی کا نہیں
میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستو، صلح کلی نبی کا نہیں، اور آگے پڑھو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، کہ رد صلح کلیت ہی کر رہا ہوں میں۔ صحابہ کرام کے خلاف زبانیں کھلتی ہے، 75 جملے بول کر بھی آپ سب جمع رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میں آپ کو جمع کرنے آیا ہوں، بکھیرنے نہیں آیا ہوں، اس لیے بکھریے گا مت۔ اتنا یاد رکھنا، حافظ ملت کہتے تھے اتحاد موت ہے، اختلاف اتحاد زندگی، اختلاف موت ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہاں وہ موت نہیں ہے، منکر نکیر بھی بات کا مرحلہ ہے۔ حضرت ہاں جواب دے رہا ہوں، وہ نہیں آئیں گے، روح نکالنے والے فرشتے کا نام آپ جانتے ہیں نا، کچھ لوگ تو ڈر کے مارے نہیں لیتے، لیکن آنا ہے۔ ارے آئے تو آئے، تحفۃ المومنی الموت، ایمان والے کے لیے، ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ اونچا بولے کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار قبر میں آرام ہی اسی لیے کر رہے ہیں، سرکار کے غلام تو حضرت حنظلہ کو آسمان میں غسل دیا گیا، مگر سرکار نے زمین کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ غلاموں کے بیچ میں رہوں، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے، عذاب سے بچانے کے لیے مصطفیٰ نے زمین کو پسند کیا۔ بات چل رہی تھی صحابہ کرام کی، اب ایسی خانقاہیں بھی پہچانو، ایسے پیر بھی پہچانو، ایسے مولوی بھی پہچانو، ایسے فقیر بھی پہچانو، جن کے نظریات دمادم بس قلندر اور علی کا پہلا نمبر ہے نا، جن کے ایسے نظریات ہو پکڑ لو، کہہ دو کہ سن مسلکی اعلیٰ حضرت کی ہم وفادار ہیں، یہ ہمیں کہ نہیں سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کو تحریر آپ ذکر فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے غایت التحقیق کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا قال لا، آپ نے سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد ہم نے عرض کیا آقا ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے، آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، ظاہری حالات بتا رہے ہیں، سرکار ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کرے۔ تب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ای علم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، فرماتے ہیں اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تم میں جو بہتر ہوگا اس کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا۔ تو فرمایا آگے کیا ہوا؟ فعلم اللہ فینا خیرا، حضرت علی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں بہتر کو جان لیا، فولا علینا ابا بکرین، تو اللہ نے ابو بکر کو ہمارا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، ہمارا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کی بولی یہی ہے، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہے، عثمان کی بولی یہی ہے، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنیں حضرت علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ رافضیت کو قبول کیا جائے، حضرت امام شافعی کے قول کو بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اہل بیت سے پیار کرنا رفض ہے تو میں رافضی ہی صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے کہا بے وقوف سمجھ ہی نہیں پایا تو، میں جملہ بتا رہا ہوں، لوگ کہ یار مولوی ممبر رسول پر بیٹھ کر دیوبندی بدعقیدہ لوگوں کا رد کرتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، تو میں اس پر بولوں اگر ہاں یہ اسلام نہیں، وہ یہ کہیں یہ اسلام نہیں، تو میں کہوں ٹھیک ہے تمہاری نظر میں اگر یہ اسلام نہیں ہے تو مجھے یہی پسند ہے۔ جملہ سمجھے میری بات کو سمجھ گئے؟ اب اس کی ہندی چندی میں الگ نہیں جا رہا میں، اتنا سنیں حب علی کا مطلب یہ نہیں، حضرت علی سے سرکار نے خود فرمایا تھا نا ان فیک مثلا من عیسیٰ ابغضته اليهود حتى بعثوا امه واحبته النصارى حتى انزلوه في المنزلة التي ليست له، فرمایا اے علی تیری مثال کس کی طرح ہے؟ فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ چلیے بھائی نعرے پیچھے سے بھی لگ رہا ہے میری تقریر پر، سبحان اللہ، جملہ صحیح ہے نا؟ لوگ نعرہ پیچھے سے بھی لگا رہے ہیں تقریر پر، اللہ کرم کرے۔
पुष्पनाई हो रही है, इसी को पुष्पनाई कहते। आगे बढ़िएगा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अली से सरकार फरमाते हैं, ए अली तेरी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी है। अब किस चीज में है? ये नहीं माज़अल्लाह नबुव्वत में, ये नहीं और रिसालत में, बल्कि मामला क्या है? फरमाया जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दो गिरे हुए थे, एक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी दुश्मनी की कि आपकी मां पर बहतान लगा दिया, आपकी मां पर तोहमत लगा दी, और फरमाया एक ने इतनी मोहब्बत की कि हजरत अली को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह उलूहियत के मनसब पर ले गए और कह दिया माअज़ल्लाह वो अल्लाह के बेटे हैं, बोलो माअज़ल्लाह, और कह दिया वो खुदा है। कहा यही तेरे साथ होगा। तब हजरत अली फरमाते थे यहलिकु फिया रजुलानी मुफरितुन युकर्रिसुनी बिमा लैसा फिया। कहा लोगों मेरे लिए भी दो तरह के गिरोह हो जाएंगे, एक तो इतना मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा और मोहब्बत में गुलू करेगा जो मेरे अंदर नहीं पाई जाती है, वो भी मेरे अंदर वो समेट देगा। और कहा एक मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, और फरमाया दूसरा इतनी नफरत करेगा कि अली से तोहमत लगाएगा अली पर। जिसने मोहब्बत में गुलू किया उसको राफजी कहा जाता है, और जिसने हजरत अली से दुश्मनी की उसको खारिजी कहा जाता है, और जिसने हजरत अली को शरीयत के मुताबिक समझा उसको सुन्नी कहा जाता है। मुफ्ती साहब किबला सुले कुल्लियत एक ये भी है, देवबंदी उनको भी सही मानो। ये आजकल जो चल गए हैं ना फतावे हरमैन शरीफैन पर हमले कर रहे हैं, ये सुले कुल्लियत का जामा ही तो पहने। तो सुले कुल्लियत ये भी है, देवबंदियों से रिश्ते किए जाए, देवबंदियों से निकाह किए जाए। इतना याद रखना जो देवबंदी होता है ना, देवबंदी जिसको आप देवबंदी कहते हैं, वो मुर्तद हो जाता है। लफ्ज़ देवबंदी बोल रहा हूं मैं, मुफ्ती साहब किबला मेरे जुमले पर गौर किया जाए, फतवा ना लगाया जाए। मुर्तद हो जाता है जो देवबंदी है, देवबंदी वो मुर्तद हो गया। और जब मुर्तद हो गया तो फुकहा से पूछिए, मुर्तद के घर पे अगर शादी करेगा तो मुर्तद की शादी तो कुत्ते से भी नहीं होगी, मुर्तदा की शादी कुत्ते से नहीं, मुर्तद की शादी बिल्ली से नहीं, मुर्तद की शादी कुतिया से नहीं, मुर्तद की शादी जानवर से नहीं। और खुद एक मुर्तदा आपस में निकाह नहीं कर सकते। हमने कहा जब उधर नहीं हो सकता तो अपनी पाकीज़ा जन्नती बेटी को उसके घर में देकर यह एक तरीके से जहन्नम में और जहन्नम की आग में दे रहा है। अरे जिस तरह कुत्ते से नफरत करते हो उससे ज्यादा खिंजीर से नफरत करते हो, उससे ज्यादा एक देवबंदी से नफरत करो। इसलिए कि किसी पिघले नबी की गुस्ताखी नहीं की है, मगर यह इतना बड़ा खिंजीर है जो नबी करीम की गुस्ताखी करता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। आप तवज्जो है। और भी सुने, निकाह पढ़ाने भी कुछ लोग चले जाते हैं। अरे यार दूसरे के निकाह के चक्कर में अपना निकाह क्यों तोड़ रहे हो? बस इससे आगे मैं जुमला क्या बोलूं? अब मैं फतावे बज़ाज़िया वगैरह की इबारतें सुनाऊं? इसी जुमले में समझ जाइए, दूसरे के चक्कर में अपना निकाह खराब मत कीजिए। और अगर कर रहे हैं तो सुनिए, गए थे निकाह पढ़ाने 5000 मिला, तो फिर आके किसी मसले के आला हजरत के पावन आलिम से कहिए हजरत 5 मिला है, ये तो आप ये तो नहीं दूंगा, ये तो गलत है। अपनी जेब से खास निकालिए, हजरत मेरा भी पढ़ा दीजिए, टूट गया है। हमें काहे ऐसा काम करते? और मेरी आवाम भी सुने, जनाजे में शरीक हो गए, अरे हमारा भैया था ना, चच्चा था ना, हमने कहा जनाजे में गया, क्या समझ के गया? ये समझ के गया कि सही था, अकीदा इसका गलत था, फिर भी सही समझा। आपने सुना नहीं है किसी बद अकीदा को इमाम बनाना? मुहद्दिस कबीर के वालिद हजरत सदरुश शरिया बहार शरीयत में लिखते हैं हराम है, हराम है, हराम है। अरे मैं खुश होता हूँ ऐसी मस्जिदों के मुतवल्लियों से जो अपनी मस्जिद के गेट पर लिखवा देते हैं ये मस्जिद मसलकी आला हजरत वालों की है, देवबंदी की एंट्री नो एंट्री है। यहाँ तो नो एंट्री ऐसी, हमारी पुलिस तो नो एंट्री के लिए एंट्री वाला रास्ता खोल देती है, मगर जो मसलकी आला हजरत के मानने वाले हैं वो मस्जिद में नो एंट्री लिखकर उनकी 24 घंटे में कभी भी एंट्री खुलती नहीं है। वो क्या है हजरत? वो शेर क्या है? नहीं नहीं, वो शेर क्या है? चमन बर्बाद करने को
ہر شاخ پہ الو بیٹھا، یہی مستدل ہے، یہی پڑھ دیتا ہوں. کیا کریں، ڈاکٹر بھی پریشان ہے بھائی. یہاں کینسر ہے تو یہاں کیسے ٹھیک کروں، یہاں ہے تو یہاں والا کیسے کروں، یہاں ہے تو یہاں والا کیسے کروں. مگر یاد رکھنا، وہ جسمانی ڈاکٹر ہے جو پریشان ہو گیا ہے. علماء روحانی ڈاکٹر ہے، نہ پریشان ہوئے ہیں نہ پریشان کیا ہے، سوارا ہے، سوار دیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، قاضی شرع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء بتائیں. شریعت کا قاضی، شریعت کا جج، جج آف شرع. ایک بات بتائیں آپ، ایک حکیم صاحب سے کسی نے کہا، بلکہ حیرت کی بات، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا چشمہ بنوانے اور نظر دکھانے، تو میں نے کیا دیکھا، اس کی آنکھوں پہ خود چشمہ لگا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھیے میری بات کو، میں کہاں پہنچ رہا ہوں. قاضی شرع کہا، تعلق دیوبندیت سے، ہوں گے پشتینی قاضی، دور نکل گیا تمہارا. اب مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا چلے گا. یہ کچھ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے شہر کے قاضی ہیں. اب ایک قاضی ہے تو داڑھی رکھوا لے، قاضی ہے تو دیوبندیت سے بچا لے، قاضی ہے تو مسلک کا پابند کروا لے. ہم سارے عالم، ہمارے جو علماء امام ہیں، اپنا حق، اپنا حصہ اس قاضی کو دینے کو تیار ہیں اس لاک ڈاؤن کے عالم میں بھی. مگر پہلے اس کو مسلک کا پابند بنا، دیوبندی ہو کر قاضی شرع بنے گا. لعنت اللہ علی ہؤلاء الذین انتسبوا الی عقائد الدیابنہ، جو دیوبندیوں کے عقائد کی طرف منسوب ہو. ابے وہ قاضی کیا، وہ تو صحیح سے مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو قاضی کا بنایا جائے گا. ارے قاضی بننے کے لیے پہلے شریعت کو اپنی درست کر لے، اپنے اسلام کو درست کر لے. جب تیرا اسلام درست ہو جائے گا تو تجھے منصب قضا بھی مل جائے گا. اور سنیے، اگر کوئی ایسے کو قاضی بنا رہا ہے تو وہ اپنے حال پر رحم کھائے. اور پھر کسی مفتی کا اگر کوئی حکم آ جائے گمراہی کا، بدعقیدگی کا، کفر کا، بد مذہبی کا، تو پھر زبانیں مت کھولنا. یہ تو بد فتوی دیتے رہتے ہیں. ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ علماء بھی تو قاضی ہیں اسلام کے، اور جج فیصلہ نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ مجرم آئیں گے، فائلیں دبائی نہیں جاتی. وہ اور ہوں گے جن کی فائلیں، جملہ دے دوں، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے آپ؟ ایسے آدمی سے بچیے جو اپنا ایمان نہیں بچا سکا، وہ دوسروں کا ایمان کیا بچائے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور دوسرا ایک مسئلہ اور آیا ہے، یہی تو میں کہہ رہا تھا. بہت مسئلہ. ایک چیز اور دیکھ لیں، سید صاحب قبلہ ہے، کچھ مت بولیے گا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا ہے، جب تک اس سے کفر سرزد نہ ہو، تو اس کا مطلب امکان کفر ہے، کفر سرزد ہو سکتا ہے. میں سارے جملے نہیں بول رہا ہوں، حکمت ہے مفتی صاحب، نہیں وہ جملہ کسی اور وجہ سے نہیں بول رہا ہوں. کفر سرزد ہو سکتا ہے، امکان تو ہے نا، مگر اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے. توجہ ہے آپ کی؟ اب سید ہے تو کیا مطلب؟ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکو گے؟ اور جملہ بول دوں، بنو ہاشم سے نسبت رکھنے سے کوئی سچا ہاشمی نہیں ہوتا. سچی ہاشمیت یہی ہوتی ہے کہ جس طرح عبداللہ ابن عباس نے زید ابن ثابت اہل بیت نہیں، صحابی رسول ہے، ان کا ادب کیا، ان سے محبت رکھی. اگر آپ بھی واقعتاً ایسے ہو تو جہاں ابو بکر سے پیار کرتے ہو، علی سے پیار کرتے ہو، خاتون جنت سے پیار کرتے ہو، وہی
معاویہ کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھو، حضرت سفیان کو بھی، حضرت ابو سفیان کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھو، اور پھر کہو الحمدللہ النجوم امانۃ، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد۔ ترجمہ کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں۔ سرکار نے فرمایا لوگوں، آسمان میں جو ستارے دیکھ رہے ہو نا، یہ آسمان کے لیے امان ہے، امان۔ اچھا، جس دن ستارے نہیں چمکے اس دن آسمان باقی رہے گا؟ یار بولیے آپ لوگ، آپ تو امر بدیہی اولی کا بھی، جو چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی باتیں، ارے بھئی ہر دن آسمان اوپر ہے کہ نہیں؟ یقین ہے نا؟ فقدہن سبع سماوات ہے نا، 7 آسمانوں کا فیصلہ کیا رب نے، آسمان ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ آسمان میں ستارے، ستاروں کے ساتھ چاند، اگر چاند نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ ستارے نہ چمکے تو کیا ہوگا؟ سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اگر چاند اور ستارے نہ ہو تو اتنا یاد رکھنا آسمان تباہ ہو جائے گا، اور ایک دن آئے گا نا یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، ایک دن آئے گا ہم پوری کائنات کو ایسے سمیٹ دیں گے جیسے آدمی لکھتے لکھتے، مفتی مقصود صاحب لکھ رہے ہیں رجسٹر بند کرنا ہے، آنکھوں میں نیند آنے لگی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، نیند آئی، اونگ آئی تو فوراً رجسٹر بند کر دیا۔ یہ بھی کائنات کا رجسٹر بھی بند ہوگا نا تو سنیں، سرکار نے فرمایا یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ کب کیا ہے؟ تو یہ میری آسمان کے لیے امان ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا لوگوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان۔ کیا اونچا بولے، میں کس کے لیے امان؟ ارے امان سمجھتے ہیں آپ لوگ، کوئی یہاں مولانا امان ہو وہ مت سمجھنا، امان سمجھتے ہیں، امان، امن و امان، حفاظت، پناہ گاہ۔ جیسے ایک صاحب تھے، خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے اسلام بہت پیچھے جا رہا ہے، اسلام بہت پیچھے جا رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ اسلام نام کا تھا، وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، بولے اسلام اور پیچھے جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا اور آگے آ گیا، بولے اسلام پیچھے جا رہا ہے۔ اب بالکل اسٹیج کے قریب آیا کہ حضرت سر پہ بیٹھ جائیں، کیا کرے؟ تو ایسا مت سمجھیے گا، امان امانتن، فرمایا امان ہے، امان ہے۔ سرکار نے فرمایا میں امان اپنے صحابہ کے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت کی تشریح بہت لمبی چوڑی ہے، فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، لیکن میں جس دن جاؤں گا میرے صحابہ کے درمیان انشقاق ہوگا، اختلاف ہوگا، مگر وہ اختلاف بھی رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ اس کو الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں امام عبد الوہاب شارانی نے صاف کیا ہے، صحابہ کرام اختلاف امتی رحمہ، جو فرمایا گیا نا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، کہا ہم نے حضرت امیر معاویہ کے اختلاف سے، حضرت علی کے اختلاف تھے، حضرت طلحہ کے اختلاف سے، حضرت زبیر کے اختلاف سے، حضرت ام المومنین کے اختلاف سے سمجھ لیا ہے کہ ان کا اختلاف رحمت ہے۔ اور آگے بڑھے، آگے میرے سرکار نے فرمایا اصحابی امانۃ للسما، اصحابی امانۃ لامتی، فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان۔ ایک جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک جملہ سن لیجئے گا، اگر صحابہ کو نکال دے تو اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھ گئے؟ تھک گئے؟ سر سے نہ بولیے، زبان سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ بتائیے اگر صحابہ کو نکال دے اسلام رہے گا؟ سرکار سے سب سے پہلے سن کر تابعین تک اسلام کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے، سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھے، حضرت امیر معاویہ نے 163 حدیثیں روایت کی ہے۔ کتنی؟ اچھا آپ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پر ہیں، آپ حق پر ہیں؟ ارے آپ حق پر ہیں، میں سمجھا رہا ہوں، آپ حق پر ہیں۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس بھی حق پر ہے؟ ہم نے کہا دلیل بھی اگر دو گے تو حضرت امیر معاویہ کی ضرورت پڑے گی ہمیں، جو یہ میں نے حدیث سنائی ہے اس کے راوی بھی تو حضرت امیر معاویہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری حقانیت کی دلیل حضرت امیر معاویہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ جو میں نے ابھی سنائی تھی، اے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا،
اس حدیث کے راوی کو چھوڑ دیا تھا میں نے وقت کی قلت کی بنیاد پر، لیکن اب وقت میں کثرت ہو گئی تو میں نے راوی کو بھی بتا دیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ میری امت کے لیے امان، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا جس کا ان کو خوف دلایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا آیا؟ ارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو آیا، ایک فتنہ پیدا ہوا، کوئی امیر معاویہ کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ذات پر حملے کر رہا ہے، کوئی حضرت علی پر حملے کر رہا ہے، کوئی ہمارے بزرگوں پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ فتنے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کائنات میں فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح پھیلیں گے، یمسی الرجل مسلما ویصبح کافرا، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی تو کافر ہوتے ہیں نا جو دیوبندی کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ گیا تھا ایمان لے کے، جنازے بھی پڑھا رہے ہیں، بڑا شوق ہے۔ ابے جس کو اسلام نے کہہ دیا یہ بخشا نہیں جائے گا، تو کاہے کوشش کر رہا ہے؟ توجہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی تعظیم کرنا ہمارے لیے فرض ہے، فرض۔ اونچا بولو کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور آگے فرمایا صحابہ اکرام کے اختلافات میں دخل اندازی دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اور سنیں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کے جو اختلافات ہوئے، فرمایا یہ امام شافعی امام اعظم کے اختلاف کی طرح ہے۔ بولو امام اعظم نے امام شافعی سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ امام شافعی نے امام اعظم سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے امام احمد ابن حنبل نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ تو کیا کوئی حضرت امام اعظم کے اختلاف کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ کوئی امام شافعی کے اختلاف کو دیکھ کر کہتا ہے یہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، اور ان کا اختلاف رحمت ہے۔ پھر سن لے حضرت امیر معاویہ کا اختلاف بھی صحیح ہے، حضرت علی کا اختلاف بھی صحیح ہے، اور الحمدللہ دونوں حق پر ہے۔ اور جو دونوں حق پر ہے، اس حقانیت کے بعد بھی سرکار نے یہ فرمایا تھا نا، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، دعوا لی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم فیصلے مت کرو، تمہیں فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے فیصلے کرنے کی، اس لیے کہ فیصلہ تو رب نے کر دیا ہے۔ وَكُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ وعدہ فرما لیا ہے۔ آگے بڑھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر پھر بھی کوئی بولتا ہے تو کتاب کا نام ہے نسیم الریاض، اور یہ شرح شفا قاضی ایاز، حضرت قاضی ایاز کی شفا کی شرح ہے، اور جس کو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اور کہا دعویٰ سنے میں یکون یطعنُ فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔